اکرم بھائی، میں پہلے تو یہ بتاؤں گا کہ یہ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کی تقسیم جو ہے جی 1857 کے بعد ہوئی ہے۔ جی ملا اور مسٹر میں جو فرق انگریزوں نے پیدا کیا ہے، جی ورنہ کوئی تعلیم دنیاوی تعلیم نہیں تھی۔ ہر تعلیم جو تھی، تعلیم صرف تعلیم تھی، تعلیم ہوتی ہے بے شک۔ تعلیم صرف تعلیم ہوتی ہے، اور ساری تعلیم اور سارے علوم کا جو سرچشمہ ہے وہ قرآن مقدس ہے۔ بے شک تو لیکن چلیں، اب اگر تقسیم بھی ہو گئی ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ علماء اور حفاظ جو ہیں ان کے پاس عصری علوم بھی ہونا چاہیے، جیسے کہ ہمارے اسلاف کے پاس۔ جی اب آپ دیکھیے کہ جیسے 1857 سے پہلے ہندوستان کے اندر جو چیف جسٹس تھا، یعنی کہ سب سے بڑی کورٹ کا جج تھا، جی، سپریم کورٹ، ٹھیک ہے نا، تو وہی جو ہے وہ مسجد کا امام بھی تھا۔ ظہر سے پہلے فیصلے کرا، ظہر کی اذان کے وقت وہ آ کے مسجد میں نماز پڑھا رہا ہے۔ وہ جج کو دنیا علامہ فضل خیر آبادی کے نام سے جانتی ہے۔ اچھا اچھا جی ہاں، کئی انگریز ان کے شاگرد تھے، تو یعنی ہمارے بزرگوں کے پاس اتنا علم تھا۔ پھر آپ دیکھیں، جو اکھنڈ بھارت کا بادشاہ اورنگزیب، وہی دلی کی جامع مسجد میں تراویح بھی پڑھا رہا ہے۔ تو میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ اگر اکھنڈ بھارت کا بادشاہ جب مسجد میں تراویح پڑھا سکتا ہے تو کیا ہمارا ڈاکٹر تراویح نہیں پڑھا سکتا ہے؟ ہمارا انجینئر تراویح نہیں پڑھا سکتا ہے؟ ہمارا ٹیچر تراویح نہیں پڑھا سکتا ہے؟ بلکہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یار حافظ جی لوگ تراویح کے لیے طے کرتے ہیں کہ کتنا دو گے، تو میں یہ ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی جائز ناجائز کی بات نہیں کرتا، صحیح غلط کی بات نہیں کرتا۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ دین تو آپ نے غریبوں کے حوالے کر دیا ہے۔ مالدار لوگ اپنے بچوں کو پڑھاتے نہیں ہیں۔ کاش کہ مالدار لوگ اپنے بچوں کو حافظ قرآن اور عالم دین بنائیں، تو جب وہ تراویح پڑھانے جائے گا تو وہ طے کرے گا کیا؟ وہ تو سوچے گا نا کہ جتنا تم تراویح کا مجھے نذرانہ دیتے اس سے زیادہ تو میرے گھر سے زکوٰۃ تقسیم ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، یہ بھی جو ذہن ہے کہ حافظ بننے کے بعد امامت ہی کرنا ہے، عالم بننے کے بعد مدرسہ ہی پڑھانا ہے، یہ کہاں ہے؟ یہ کہاں ہے؟ کیا کوئی حافظ قرآن تاجر نہیں ہو سکتا؟ بے شک جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام کی منڈی تک تجارت کے لیے جاتے ہیں، صدیق اکبر تاجر یمن تک جاتے ہیں، مولا علی تاجر ہے، فاروق اعظم تاجر ہے، امام اعظم جن کی ہم لوگ تقلید کرتے ہیں، کروڑوں حنفی جن کے مقلد ہیں وہ تاجر ہیں، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی جن کے ہم لوگ مرید ہیں وہ تاجر ہیں۔ تو یہ تو تاجروں کا ایک سلسلہ ہے۔ انبیاء کرام اپنے ہاتھوں سے کسب کر کے کھاتے تھے، تو جب انبیاء کرام تجارت کر سکتے ہیں، سید الانبیاء تجارت کر سکتے ہیں، تو حافظ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ مگر چونکہ یہ ہماری قوم کی جو ہے وہ فکر کو جو زوال آیا ہے کہ اگر عالم حافظ کرانہ دکان بھی کھول دے تو بولتے اب اس کے پیچھے نماز ہوگی نہیں ہوگی، تو کرانہ دکان پہ بیٹھتا ہے۔ رسول اللہ ملک شام میں تجارت کا مال لے کے کھڑے ہیں، ان کا کلمہ پڑھ رہا ہے، اور جو کرانہ دکان لے کے بیٹھا اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے سوچ رہا ہے، تو اس کا مطلب سوچ ہی کو تو زوال آیا ہے۔ بالکل بے شک۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے بھی تجارت کی ہے، اعلان نبوت کے بعد بھی تجارت فرمائی ہے۔ توریت اور انجیل میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیوں میں سے نشانی بنائی بتائی گئی کہ وہ بازار میں چلانے والے نہیں ہوگے، تو جو بازار وہی تو جائے گا جو تجارت کرے گا۔ صحیح۔